امریکی صدر نے ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ بہت اچھے اور نتیجہ خیز مذاکرات ہوئے۔ مشرق وسطی میں تمام مسائل کے مکمل خاتمے پر بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے رابطہ، بہادر ایرانی عوام سے یکجہتی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات، سفارتکاری اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد پر زور دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اچانک کمی، لندن برنٹ 7% سستا ہو کر $104.44 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی WTI 6.82% سستا ہو کر $91.52 فی بیرل ہو گیا۔ اور صدر آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ صدر زرداری کا کہنا تھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بوجھ کو کم سے کم رکھا جائے، عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے۔ ڈیاگو گارشیا میں امریکی اور برطانوی بیس پر حملہ اسرائیل نے کیا۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے ڈیاگو گارشیا میں میزائل حملہ ایران کی جانب سے نہیں کیا گیا، یہ حملہ اسرائیلی فالس فلیگ ہے۔ ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ صدر آصف علی زرداری نے نوڈیرو ہاؤس میں پرچم کشائی کی، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پرچم کشائی کی، مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم پاکستان پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا قائد اعظم کا علیحدہ وطن کے قیام کا فیصلہ نہایت دانشمندانہ تھا، معرکہ حق کے دوران دشمن کی جارحیت کا بے خوفی سے مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کی آزادی اور خود مختاری کا دفاع کر رہے ہیں۔ معرکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کے مسلح افواج نے اپنے دشمن کو دندان شکن جواب دے کر سنہرا باب رقم کیا۔ طالبان کی غاصب ٹولے کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب آپریشن غضب للحق کے ذریعے دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان اپنی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ عسکری قیادت کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پیغام میں کہا آج کا دن ایمان، امیدوار اور استقامت کی علامت ہے۔ پاکستان جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی چیلنجز کے باوجود مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام متحد ہو کر خطرات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان بطور ذمہ دار ریاست امن و استحکام کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر پابندی عائد، اطلاق فوری ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہائی آکٹین کا استعمال ناگزیر ہو تو اپنے خرچ پر ڈلوائیں۔ کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل ضروری ہے۔ پیسے کا مقصد قومی وسائل کا ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنانا ہے۔ غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پیسے کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 46 روپے فی لیٹر اضافہ، 1 لیٹر 388 روپے کا ہو گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو 53 ارب ڈالرز کا نقصان۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق جنگ نے خلیجی ممالک کے ہوائی اڈوں اور پروازوں کو متاثر کیا۔ ایئر لائن انڈسٹری کو کورونا وبا کے بعد بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت دگنی ہو چکی ہے جس کے باعث ٹکٹوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ جنگ کے باعث ایشیائی اسٹاک مارکیٹس دباؤ کا شکار۔ جاپانی انڈیکس نکئی میں 4% تک کمی ریکارڈ۔ جنوبی کوریا کا انڈیکس کوسپی 5%، چین کا شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 0.8%، بمبئی سینسیکس اور نفٹی 50 انڈیکس
2.2% گر گیا. جنوبی کوریا کی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں 17 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. $1 1510 وون کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی کمی. فی اون سونے کی قیمت میں $436 کی کمی. مقامی سطح پر فی تولہ سونا 43,600 روپے سستا. چاندی کی قیمت میں 6.28% کمی ریکارڈ. اسرائیل کے ایران میں آبادیوں پر حملے، تہران سمیت دیگر شہروں پر بمباری. تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی. بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، 1 شہری شہید. اصفہان اور اہواز میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، اسپتال کو نقصان پہنچا. ہلال احمر کا کہنا ہے اسرائیل اور امریکی حملوں میں اب تک 80,000 شہری یونٹس کو نشانہ بنایا جا چکا. سینٹ فارم کا کہنا ہے قم میں ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا. ایران کی اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش. ڈیفنس سسٹم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا. اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی. میزائل اسرائیل کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں گرے. تل ابیب، ایلات، بیروسبا، ڈیمونا اور عراق میں ایرانی حملوں سے تباہی. درجنوں عمارتیں ملیمیٹ. اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا. ایرانی حملوں میں اب تک 11 اسرائیلی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز جنوبی شہر عراق کا دورہ کیا. خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے سعودی ایئر بیس اور بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا. پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے. آبنائے ہرمز کھولنے کے ٹرمپ کے ایران کو دیے الٹیمیٹم کو 14 گھنٹے باقی. ٹرمپ نے پاکستانی وقت کے مطابق اتوار کو صبح 5 بجے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں الٹیمیٹم دیا تھا. ٹرمپ کی دھمکی پر ایرانی فوج کا سخت رد عمل. کہا دشمن نے ایندھن اور توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو جواب بھی شدید ہوگا. امریکہ اور اسرائیل کی توانائی، IT اور واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس ہدف بنیں گے. امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. آبنائے ہرمز کھولنے کی ضرورت پر زور دیا. ترجمان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا آبنائے ہرمز کا کھلنا عالمی توانائی منڈی کے استحکام کے لیے ضروری ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز بند نہیں ہے. انشورنس کمپنیز جنگ کے باعث خوف کا شکار ہیں. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے خلاف ہے. معاملے کو عالمی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید ہے امریکہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا اور ایران میں نیوکلیر پاور پلانٹ کو نشانہ نہیں بنائے گا. چین کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کے بحران کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے. کشیدگی بڑھنے سے پورا خطہ افراتفری میں مبتلا ہو جائے گا. نیو یارک ایئرپورٹ پر ایئر کینیڈا کا طیارہ لینڈنگ کے دوران ٹرک سے ٹکرا گیا. طیارے کا اگلا حصہ تباہ. غیر ملکی میڈیا کے مطابق 5 فائر فائٹر سمیت 100 سے زائد مسافر زخمی. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. اور سلمان اقبال فلمز، اے آباد فلمز، بگ بینگ فلمز کی پیشکش. آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ تو بالا ہو گیا. ملک بھر کے سینما گھروں میں ہاؤس فل نمائش. کراچی کے فلم بین خوشی سے نہال. فلم کی کہانی، ایکشن اور میوزک کو خوب سراہا. لاہوریوں نے فلم کو عید کا شاندار تحفہ قرار دیا. کہا فلم کی پروڈکشن، کاسٹ اور سٹوری سب شاندار ہے. بیرون ملک پہ فلم کامیابی کے ریکارڈ بنا رہی ہے.